میں یہ فورسی کر رہی ہوں کہ اب شاید کپلز کے پاس بچے ہوں گے ہی نہیں اگلے کچھ ڈیکیڈ میں. کپلز کے پاس بچے نہیں ہوں گے کیا مطلب؟ لوگ مجھے تھوڑا سا اس کو ذرا کلیئر کریں, کپلز کے پاس بچے کیوں نہیں ہوں گے؟ اور جو وبا پھیلنے والی ہے جو پاکستان میں پھیل چکی ہے اس نے کیا تباہی کرنی ہے. کون سی وبا پھیل رہی ہے؟ یہ وبا ہے ٹوبرکلوسس کی, جو ٹی بی بچیوں کی ٹیوبوں کا نقصان کرتی ہے اور بچے دانی کا نقصان کرتی ہے. آپ کو یوٹرس کی ٹی بی ہو رہی ہے؟ بالکل ہو رہی ہے. یوٹرس میں وہ خواتین بچ جاتی ہیں. دیکھیں بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ جو منتھلی ریگولیرٹی ہوتی ہے نا, جب اگر اور بچی موٹی نہیں ہے اور نارمل ہے اور ہر مہینے اس کو منتھلی ریگولیرٹی ہے تو وہ ٹی بی کا جراثیم گر جائے گا, یوٹرس کو اتنا نقصان نہیں پہنچائے گا. لیکن موٹاپے میں پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز ہے, پیریڈز جو ہیں وہ کئی مہینے نہیں آ رہے, ٹی بی کے جراثیم کو وہاں پہ جڑیں بنانے کا ٹائم مل جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ٹیوبیں ہیں, ٹیوبوں کو تو یہ جاتے ہی, یعنی نہ اس کو پھیپھڑے کی ٹی بی ہوگی نہ اس کو ہڈیوں کی ہوگی, لیکن اگر کوئی ہوا میں, ہمارے تو ادھر ہوا میں اتنی ٹی بی ہے کہ اگر تھوڑی سی قوت مدافعت کم ہوئی تو وہ جا کے ٹیوبوں کا ستیہ ناش کر دے گی اور بچی کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ اس کی ٹیوبیں ناکارہ ہو چکی ہیں. یعنی کہ آپ یہ بتا رہی ہیں کہ ہمارے ہوا سے ٹی بی کے جراثیم آ جاتے ہیں؟ ہمارے پاکستان میں ہوا میں اتنے جراثیم ہیں کہ صرف ہمیں ہماری امیونٹی بچا رہی ہے. اس وقت اس کمرے میں آپ سمجھ رہے ہیں بڑی اچھی ہوا ہے, اس میں بھی ٹی بی کے جراثیم ہیں ہوا میں. تو آپ نے کتنے پیشنٹس دیکھے ہیں پرسنلی ٹی بی کے؟ بہت زیادہ. میں لیپروسکوپک سرجن ہوں اور ینگ بچیاں جب 2-3 سال کے بعد کنسیو نہیں کرتی تو مجھے جب کیمرہ اندر ڈالتی ہوں تو وہ ربر کی طرح ایسے کھڑی ہوتی ہیں ٹیوبیں. وہ ایک انڈیکیشن ہوتی ہے کہ ادھر سے ٹی بی کا جراثیم ہو کے گیا. اس میں خطرہ کتنا ہے؟ جان کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ بہت کم ہے. بچیوں میں جو ہماری یوتھ ہے اس میں آپ نے بتایا کہ آپ نے ٹی بی کے پیشنٹس کو دیکھا ہے جن کو یوٹرس کی ٹی بی ہے اور ان کی ٹیوبز جو ہیں وہ ڈسٹرائے ہو چکی ہیں, تو اب وہ ماں نہیں بن سکتی, آبویس بات ہے. تو یہ ٹی بی سے بچنے کا پروسیس کیا ہے اور ٹی بی ہونے کی مین وجوہات کیا ہیں, اور اس ٹی بی کو جو ریکوری کا پروسیس ہے وہ پینفل ہے یا وہ ایزی ہے؟ زیادہ تر یہ ڈراپلیٹ انفیکشن سے آتی ہے, مدرسوں میں اسکولوں میں پھیلتی ہے, اور اگر ڈائگنوز ہو گیا, تو یہ ڈائگنوز بچیوں میں نہیں ہوتی, اس وقت پتہ چلتا ہے جب ہمارے پاس آتی ہیں شادی کے بعد. لیکن اگر ڈائگنوز ہو گئی ہے ٹوبرکلوسس تو یہ بڑا تکلیف دہ. اتنی بڑی بڑی گولیاں ہوتی ہیں جو 5 یا 6 نہار منہ کھانی پڑتی ہیں پورے 9 سے 10 مہینے. 9 سے 10 مہینے؟ جی آپ بتا رہی ہیں اتنی بڑی, اتنی بڑی, کافی بڑی, اتنی بڑی گولی ہوتی ہے جو کہ آپ کو وہ 5 گولیاں ویٹ کے حساب سے ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں, لیکن وہ خالی وہ 5 گولیوں کا کوئی نہ کوئی سائیڈ افیکٹ تو ہوگا. بالکل سائیڈ افیکٹ ہے. ان کو وامٹنگ اتنی ہوتی ہے, اس کے ساتھ ان کا کھانے کو دل نہیں کرتا کچھ بھی, وہ پتلی ہوتی چلی جاتی ہیں اور ویک ہو جاتی ہیں اور ریزسٹنس لو ہو جاتی ہے ان کی. تو اس کو لائف سٹائل کے ساتھ کور کیا جا سکتا ہے؟ بالکل بالکل. اب اگر ٹی بی سے آپ نے بچنا ہے تو اپنی قوت مدافعت کو امپروو کریں. قوت مدافعت امپروو ہوگی, عشاء کے بعد سو جائیں اور تہجد کے وقت اٹھیں. وہ ٹائم ہوتا ہے جو آپ کی قوت مدافعت امیون سسٹم کو بناتا ہے. پھر دیسی گھی کھانا شروع کر دیں گے. آئلز مارکیٹ کے بڑے ڈیٹریمنٹل ہیں ہیلتھ کے لیے, ان کو بند کریں. اور دودھ بھینس کا نیچرل دودھ پئیں, یہ سنتھیٹک دودھ پینے بند کر دیں. آپ نے مجھے یہ جو بھی بات بتائی ہے بہت پریشان کن ہے کہ آگے لوگوں کے بچے پیدا نہیں ہوں گے, اور یہ بات اس سائڈ پہ جا رہی ہے, اور ہم بھی تب تک بات کو لائٹ لیتے ہیں جب تک مصیبت ہمارے سر کے اوپر نہیں کھڑی ہوتی ہے آ کے. تو یہ مصیبت ابھی ہمارے سر سے کتنی دور ہے؟ ہمارے اوپر آ چکی ہے. ہم تو یہ کیسز دیکھ رہے ہیں. ہمارے پاس اتنی انفرٹیلٹی اور بانجھپن آ رہا ہے کہ ہماری سوچ سے بھی باہر ہے. ہم یہی سنتے تھے کہ کوئی عورتیں بانجھپن کا شکار ہیں. اب میجورٹی more than 60% مرد بانجھپن کا شکار ہیں, اور کپلز بہت زیادہ ہمارے پاس آ رہے ہیں. انفرٹیلٹی اتنی پھیل گئی ہے, اور یہ ساری کی ساری بہت سی چیزوں پہ مشتمل ہے. مین ہے نیوٹریشنل ڈیفیشنسی. جب آپ کی نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہوگی آپ کا امیون سسٹم ڈیولپ نہیں ہوگا. امیون سسٹم, راتوں کو جاگنا دن کو سونا میں امیون سسٹم کی تباہی ہو جاتی ہے. یہ موبائل کا یوز کتنا امیون سسٹم کو ڈسٹرب کرتا ہے؟ امیون سسٹم کو تباہ کرنے میں یہ موبائل کا بہت بڑا ہاتھ ہے. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر کوئی خاتون پریگننٹ ہے
تو وہ زیادہ فون نہ یوز کرے, اس کو کوئی فرق پڑے گا اس سے؟ اس میں سے ان سین جو بھی ریز ہیں یا شعائیں ہیں یا جو بھی ہیں, پھر ڈوپامین سیکریٹ ہوتا ہے, پھر اس کی ایڈکشن ہو جاتی ہے, ساری رات بچیاں اس کو لے کے بیٹھی رہتی ہیں. مغرب کے بعد, عشاء کے فوراً بعد, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سونے کا ٹائم دیا ہے, عشاء پڑھتے ہی سو جاؤ اور تہجد کے لیے اٹھو, یہ ٹائم اب سائنس بتاتی ہے کہ یہ امیون سسٹم ڈیولپ کرنے کا ٹائم ہے. اگر آپ صبح تک جاگے ہوئے ہیں اور موبائل کے اوپر لگے ہوئے ہیں تو آپ کا امیون سسٹم نہیں ہے. جو مدر ہے, جو بیکمنگ لائک نیو مدر ہے, مدر ٹو بی ہے, اس کو مینٹلی طور پہ کتنا اسٹیبل رکھنے کی ضرورت ہے؟ جو گھر والوں کا بیہیویئر ہوتا ہے, 100 مسئلے مسائل ہمارے آپ کو پتہ ہے معاشرے میں جو سٹارٹ ہوتے ہیں, اس کا بارے میں کیا کہیں گی؟ ذیشان, یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ سوال کیا ہے, کیونکہ جو ارلی حمل ضائع ہوتا ہے اس کے اندر سائیکولوجیکل پریشر جو سٹریس ماں لیتی ہے اس کا بہت بڑا رول ہے. اس کے اوپر بہت ریسرچ ہوئی اور فرسٹ 3-4 منتھس میں جو حمل ضائع ہو جاتے ہیں, اب یہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کی TLC ایک ٹریٹمنٹ انہوں نے بتایا کہ جی TLC, ٹینڈر لونگ کیئر. انہوں نے کہا جی کوئی چیز, کوئی دوائی, کوئی چیز ان حمل کو ضائع ہونے سے نہیں بچا سکتی جب تک کہ ٹینڈر لونگ کیئر نہیں ہوگی. ہماری باڈی میں جب ایک حمل باڈی میں آتا ہے تو وہ باڈی اس کو ایسے لیتی ہے کہ کوئی چور آ گیا, میں نے اس کو نکالنا ہے. تو اس لیے جب اگر سانس بھی تنگ کر رہی ہے, سٹریس ہے, تو وہ جو باڈی میں سے حمل کو نکالنے کا پروسیس ہے وہ تیز ہو جاتا ہے. اور اگر اس کو ٹینڈر لونگ کیئر دے رہے ہیں تو وہ دوسرا جو اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے وہ والے سیل زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ امریکن ریسرچ ہے کہ اگر آپ نے ایک صحت مند بچہ لینا ہے تو ماں کو سائیکولوجیکلی سٹریس سے دور رکھیں. عوام میں بہت بڑا مسئلہ پایا جاتا ہے کہ جو خواتین ہیں ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے کہ آپ کی تو بیٹیاں ہو رہی ہیں, ہمیں بیٹا چاہیے. اس وجہ سے جو خواتین ہیں وہ پرابلم کا شکار بھی ہوتی ہیں, مینٹلی ان کا سٹریس لیول بہت اوپر چلا جاتا ہے, کچھ سوسائڈ کی طرف تک چلی جاتی ہیں. اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کتنے کیسز دیکھے ہیں آپ نے ایسے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ اتنا زیادہ سٹریس ہوتا ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں. لیکن میں آج آپ کے چینل کی وساطت سے یہ عوام کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ عورتوں کے انڈے سب ایک طرح کے ہوتے ہیں, مرد کے جراثیم 2 طرح کے ہوتے ہیں. اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے اندر ایکس کروموزومز ہیں یا وائی کروموزومز ہیں. کئی مردوں میں صرف ایکس ہوتے ہیں, وہ بیٹا پیدا نہیں کر سکتے. کئیوں میں ایکس وائی دونوں ہوتے ہیں, کئیوں میں وائی ہی ہوتے ہیں, ان کے بیٹے ہی ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ کہ جی اب بیوی چینج کر لو تاکہ بیٹا پیدا ہو, یہ بے وقوفی کی بات ہے, کیونکہ جرمز مرد کے 2 طرح کے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ سٹریس بیوی کو دینا کہ جی آپ بیٹی پیدا کرتی جا رہی ہیں اور بیٹا نہیں ہو رہا, یہ تو بہت ہی احمقانہ بات ہے.